اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واللہ عالم بما تصفون۔ اور کہا بھائیوں نے اگر چوری کی ہے اس بن یامن نے تو کچھ عجب نہیں، اس لیے کہ چوری کی تھی اس کے بھائی یوسف نے بھی اس سے پہلے، اور پی گئے ان کی اس بات کو یوسف علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں، اور نہیں ظاہر کیا اس کا کوئی رد عمل، اور کہا دل میں تمہارا تو اس میں شر کا بدتر مقام ہے، اور یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس بات کی حقیقت کو جو تم نے بات گڑھی ہے۔ جب اس کے پیالے میں بن یامن کے سامان میں سے پیالہ ملا تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہاں یہ بن یامن کا ہی کام ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس بات کو پی لیا۔ اور 78 میں کیا بولے دیکھیں، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ بولے یوسف کے بھائی، اے عزت مآب، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اس لیے آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ اب بھائیوں نے دوسری چال چلی اور کہا کہ آپ اس کے بدلے یعنی بن یامن کے بدلے ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں کیونکہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ اس سے کہ پکڑے ہم کسی اور کو چھوڑ کر اس شخص کو کہ ملا ہو ہم کو سامان اپنا جس کے پاس سے۔ تو ان کا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی پناہ، ایسا ہم کیسے کہ سامان ملائے کسی اور کے سامان سے اور ہم پکڑ لیں کسی اور کو، یقیناً ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 80، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِّيَّهُ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب ہو گئے وہ نا امید یوسف سے تو ہو گئے دور ایک طرف گوشے میں مشورہ کرنے آپس میں، سو ایک کونے میں جا کے مشورہ کرنے لگے۔ کہا بڑے بھائی نے ان کے، کیا نہیں جانتے تم کہ بلا شبہ تمہارے والد نے تم سے عہد لیا تھا اللہ کے نام پر، اور اس سے پہلے بھی تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں، تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا بن یامن کو اس جگہ پر ان لوگوں کے ساتھ، اس زمین پر، یہاں تک کہ اجازت نہ دے دے میرے والد یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، وَهُوَ الْخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ابھی ان کی ڈسکشن بھائیوں کی چل رہی ہے کہ اب ہم کیا کریں، بن یامن کو یہاں چھوڑ کے جائیں گے تو والد جو ہے بہت ہی ناراض ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ یوسف کے معاملے میں دھوکہ کر چکے ہیں، اور اب ہم کیونکہ قسم کھا کے لائے ہیں کہ ہم بن یامن کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، تو اب ہم کیا کریں کہ اس کو یہاں چھوڑ کر جائیں یا نہ جائیں۔ تو یہ ابھی ان کے آپس میں صلاح ہو رہی ہے، اور یہ سورۃ یوسف ابھی جاری ہے۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 میں جاری ہے، پارہ نمبر 12 میں شروع ہوئی تھی سورہ یوسف۔ کل کتنی صورتیں ہیں؟ کل قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ابھی ہم کون سی صورت پہ ہیں؟ 12ویں صورت پہ ہیں۔ 12ویں صورت سورہ یوسف۔ تمام صورتوں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ المائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ الاعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، 10ویں صورت سورہ یونس، 11ویں صورت سورہ ہود، 12ویں صورت سورہ یوسف۔ ابھی ہم سورہ یوسف میں ہیں اور 13ویں پارے میں ہیں۔
کل کتنے پارے ہیں قرآن شریف میں؟ 30 پارے ہیں، کل 30 سپارے ہیں، اور ابھی ہم 13ویں سپارے پر ہیں۔ اور کل کتنی آیات، کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد ہے 89، 89، ایک کم 90، اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 25۔ 89 اور 25 یعنی 25 کو جمع کریں تو بنتے ہیں 114۔ ٹوٹل صورتوں کی تعداد ہے 114۔ ابھی ہم نے 12ویں صورت تک کمپلیٹ، یعنی 12ویں صورت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف، جیسے ابھی ہم نے نام دہرائے، 12ویں صورت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اپنے اہل خانوں کو بھی تلقین کیجیے کہ قرآن شریف کو پڑھیں، معنوں کے ساتھ پڑھیں، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی حقیقی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے، اور اصل زندگی آخرت میں، آخرت کے بعد شروع ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔